وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده فقال كلاهما على خير وأحدهما أفضل من صاحبه أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں دو مجلسوں کے قریب سے گزرے، فرمایا دونوں خیر پر ہیں لیکن ان میں ایک دوسرے سے افضل ہے. اما ہؤلاء، جی أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، یہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور اللہ کی طرف راغب ہو رہے ہیں. فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، اللہ چاہے تو ان کو عطا کر دے، چاہے تو ان کو روک لے. وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه أو العلم. او قال العلم، جب حدیث میں او آتا ہے نا تو یہ راوی کی تشکیک ہوتی ہے، یہ نبی کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ راوی کی طرف سے ہوتا ہے کہ راوی کو ہے کہ نبی نے یا تو یہ الفاظ فرمائے یا یہ الفاظ. فقہ کے الفاظ تھے، یہ علم کے الفاظ تھے. ويعلمون الجاهل فهو أفضل وإنما بعثت معلما ثم جلس فيهم. ہاں فرمایا دوسرا جو تعلیم دے رہا ہے اور جو جاہل ہے، جو کم علم ہے. عربی میں جاہل کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو اردو میں ہوتا ہے. عربی میں جاہل تو ایک گالی ہے، جاہل آدمی کیا کر رہا ہے، لیکن عربی کا مطلب ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے. صحیح ہے نا، ناواقف. تو اس لیے بعض عربی کے الفاظ اردو میں بہت سخت معنی میں استعمال ہوتے ہیں لیکن عربی میں نہیں. تو ابو جہل کا مطلب علم نہیں تھا نا اس کے پاس، اس لیے. چلے حدیث نمبر 258. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے تھے اور کچھ بیٹھے ہوئے تعلیم و تعلم. تو آپ نے فرمایا جو تعلیم و تعلم کر رہے ہیں وہ ان سے افضل ہے. دیکھو افضلیت کا مطلب فی الجملہ افضل ہے لیکن ضرورت اس کی بھی ہے. افضلیت کی حدیث میں بعض دفعہ ذکر کو فضیلت دی ہے باقی ہر چیز پر. تو مقصود کائنات اللہ کا ذکر ہے اور یہ چیزیں علم ہو گیا، جہاد ہو گیا، تبلیغ ہو گیا، یہ ذریعہ مقصود ہیں. تو بعض دفعہ اس بیس پر ان کو فضیلت دی جاتی ہے کہ ذریعہ مقصود ہے تو مقصود تک حاصل ہو گئے نا. اور بعض دفعہ حدیث میں ذکر کی فضیلت ہے کیونکہ وہ بہرحال مقصود ہے. تو ہر چیز کی اپنی اپنی اہمیت ہے. کسی ایک کی وجہ سے دوسرے کا انکار یا دوسرے کی ضرورت کا انکار. ہمارے فرماتے ہیں جو عالم ذکر اللہ نہیں کرتا، صرف تعلیم و تعلم میں لگا رہتا ہے، وہ تعلیم و تعلم میں بھی جان ختم ہو جاتی ہے اس کے. تو ذکر اللہ علماء کے لیے زیادہ ضروری ہے بنسبت عام آدمی کے لیے. اب یہ حدیثیں پڑھ کے بعض طلباء، بعض علماء کہتے ہیں ہم تو تعلیم و تعلم میں لگے، ہم تو بہت افضل کام میں لگے. قرآن میں جو اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں ان میں کثرت ذکر اس کا لازمی حصہ ہے. حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ عالم، وہ ایک عالم تھے، وہ سنت موقدہ ہی نہیں پڑھتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی اصل تو علم ہم تو تعلیم و تعلم میں لگے. تو حضرت نے اس پہ ایک رسالہ لکھ دیا، استناف العالم بشرح العابد بشرح فضل العالم علی العابد. اس طرح کوئی رسالہ ہے سنن فتاوی میں. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ عالم کو عابد پر فضیلت ہے. استیناس العابد، اس میں جو عبادت سے بھاگنے والا آدمی ہے نا اس کو مانوس کر رہے ہیں عبادت سے، اس بیس پر عبادت سے مت بھاگو. تو اس میں حضرت نے ثابت کیا ہے رسالے میں کہ کثرت عبادت کے بغیر ایک آدمی اچھا مسلمان نہیں بن سکتا، اچھا عالم تو اس سے اوپر کی چیز ہے. کثرت عبادت کے بغیر آپ ایک اچھے مسلمان نہیں بن سکتے، اچھا عالم تو دور کی بات، بڑی بات ہے. وہ تو جبھی صحابہ میں جتنے بڑے بڑے علماء تھے وہ سارے عبادت کی کثرت کرتے تھے. تو یہ مقصد عبادت کی نفی نہیں ہے، اس کے بغیر تو صحیح عالم بھی نہیں بن سکتے. اللہ سے تعلق ہی نہیں ہوگا تو وہ پھر بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، نہ اس میں معرفانہ باتیں اس کے ذہن میں آئیں گی. جو تقوی کی بیس پر، جو عبادت کی کثرت کی بیس پر جو انسان میں حکمت کے دروازے کھلتے ہیں وہ بھی نہیں کھلیں گے اس پر. چلیں، حدیث نمبر یہ تو ان صوفیوں کو سمجھانے کے لیے جو عبادت کی کثرت کی بیس پہ اپنے آپ کو علماء سے افضل سمجھنے لگتے ہیں. ان صوفیوں کو سمجھانے کے لیے یہ ان کے خلاف ہیں یہ حدیثیں کہ علماء کی قدر پہچانو. اگر بالفرض علم میں مشغولیت کی وجہ سے ان میں عبادت کی وہ کثرت نہیں ہے جو آپ میں ہے، کیونکہ عام لوگوں کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے نا، تو عبادت کی وہ کثرت نہیں ہے جو آپ میں ہے، تو اس کی بیس پر وہ آپ سے کمتر نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ چلیں، ہاں بالکل آتی ہے، وہ بھی تعلیم و تعلم ہے. چلیں، حدیث نمبر 258. وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حد العلم الذي اذا بلغه الرجل كان فقيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمر دينها بعثه الله فقيها وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ابو درداء خود بہت بڑے فقیہ تھے. صحابہ میں چند تھے جو علماء تھے اور پھر باقی ان سے مسائل پوچھتے تھے. تو ان چند میں خلفائے راشدین ہیں, ایک عبداللہ بن مسعود ہیں, ایک ابو درداء رضی اللہ عنہ, ایک زید ابن ثابت, ایک معاذ ابن جبل, اور ایک عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عمر ابن العاص, عبداللہ ابن زبیر, وہ تو ہو گیا نا زید ابن ثابت, ہاں عبداللہ بن عباس, یہ تو پہلے آنا چاہیے تھا ان کو. تو چند ہی ہیں, مطلب یہ کہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں, باقی تمام. حضرت ابو ہریرہ, حضرت عائشہ تو سب سے پہلے آنا چاہیے تھا ان کو. حضرت عائشہ, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو آ گئے نا اس میں, نہیں وہ ہے فقہاء میں شامل. ابی ابن کعب جو تھے نا وہ قرات میں مشہور تھے, قاری ہونے میں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہیں اچھا. تو یہ جو صحابہ تھے نا یہ مشہور تھے. تو مسروق الاجدع بڑے مشہور تابعی ہیں, بخاری اور مسلم کے مشہور روات میں سے ہیں. یہ حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں, مسروق الاجدع. ان کا قول ہے, صحیح سند سے ثابت ہے, کہ اللہ نے نبی کے علوم کو ان صحابہ میں ذکر کیا. ان میں سے بہت سو کے نام جو میں نے ابھی لیے نا, فرمائیں تمام کے علوم کو اللہ نے خلفائے راشدین کے علوم میں جمع کیا ہے, اور ان تمام کے علوم کو اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی میں جمع کیا ہے. یعنی ان کی رائے میں عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی تمام سے کیا ہیں, علم افضل ہیں. اور پھر غالباً آخر میں یہ ہے کہ حضرت علی کا علم بھی اللہ نے عبداللہ بن مسعود میں جمع کیا ہے. یہ مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں. چلے, تو یہ جو حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود ہے نا, ان کو علم میں بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے. اور فقہ حنفی 99% انہی دونوں کے اقوال کا نام ہے. 99% سمجھتے ہو, 99% فقہ حنفی میں آپ کو حضرت علی کے, کیونکہ حضرت علی نے باقی 3 خلفائے راشدین کا دور پایا ہے. ان کے فیصلے, ان کی قضا, ان کی عدالتیں, جو ہوتا ہے نا سپریم کورٹ جب کوئی فیصلہ کرتی ہے تو ہائی کورٹ اس کو پابند ہوتی ہے. تو جو فیصلے خلفائے راشدین کے غور و فکر کر کے ہو چکے تھے وہ حضرت علی نے فالو کیا ان کو. تو حضرت علی میں بہت زیادہ علم تھا. اور پھر حضرت علی کے بارے میں اقضاہم علی آتا ہے. اقضا کا مطلب فیصلہ کرنے میں سب سے ماہر ہے. اور وہ مشہور وراثت کا مسئلہ کتنا پیچیدہ تھا جو انہوں نے ممبر پہ, آج کیلکولیٹر کے ذریعے وہ حساب مشکل ہے, انہوں نے کیسے ممبر پہ وراثت کا مشکل مسئلہ پوچھا اور وہیں حل کر کے بتا دیا. بہت بڑی ذہانت کی بات ہے یہ, گویا ایک طرح کا معجزہ اسلام کا. چلیں, یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں سارے قرآن حدیث کی خود تحقیق کر کے, بلکہ شفاء العی سوال وہ صحابہ سے پوچھتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ میں درجنوں فتاوائیں صحابہ کے, تابعی نے مسئلہ پوچھا صحابی نے بتا دیا, نہ تابعی نے دلیل پوچھی نہ صحابی نے بتائی, اعتماد کی بیس پہ. تو تقلید اسی کو کہتے ہیں. جب یہ گمراہ لوگوں کی ہوتی ہے تو حرام کہلاتی ہے, پڑھے لکھے لوگوں کی ہوتی ہے, اہل حق کی ہوتی ہے تو یہ واجب کہلاتی ہے. صرف جائز نہیں بلکہ واجب ہے. تو بہت سارے فتاوی, میں نے اس اہل حدیث سے پوچھا تھا نا کہ وہ تو بہت سارے فتاوی صحابہ کرام نے دلیل دی, انہوں نے مسئلہ بتایا, انہوں نے دلیل نہیں پوچھی, چلے گئے. تو ایسے بہت ملیں گے آپ کو. بتاؤ, بعض لوگ کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ اس دور میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث فرقے نہیں تھے, اس لیے وہ دلیل لینے کی ضرورت نہیں تھی, ایک ہی تھا. اب تو بہت سارے فرقے ہیں. یہ بات ہی غلط ہے. جس دور میں صحابہ فتاوی دے رہے تھے اس وقت بڑے بڑے خاندانی قسم کے فرقے موجود تھے. خوارج موجود تھے, معتزلہ, مرجیہ, یہ سارے فرقے اس دور کے ہیں, بہت پاورفل, اور یہ ہر بات میں قرآن حدیث سے استدلال کرتے تھے. لیکن جنہوں نے صحابہ پر اعتماد کیا نا کہ آپ کا فتویٰ ہمارے لیے حجت ہے, اور ان سے بحث نہیں کی, وہ کامیاب ہو گئے, اہل سنت والجماعت کہلائے. جنہوں نے ان سے ڈیبیٹ کی اور ان پر اعتماد نہیں کیا اور کہا یہ تو حدیث اس کے خلاف ہے, یہ آیت اس کے خلاف ہے, وہ فرقہ در فرقوں میں بٹتے بٹتے کہاں تک پہنچ گئے. سمجھتے ہو؟ تبھی ائمہ اربعہ نے بھی اس کا التزام کیا ہے کہ صحابی کا قول اگر آ جائے, اس کے مقابلے میں قول نہ ہو, تو خود سے حدیث کی تشریح کرنے کے بجائے اس قول کو ترجیح دی جاتی ہے. چلیں, حدیث نمبر 259 وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال, یہ باب ختم کرنا ہے, کتاب الطہارت تک آج بتا رہا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
هل تدرون من أجود جودا قالوا الله ورسوله تم أعلم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ اجود جودن، سخاوت کے اعتبار سے اجود کون ہے؟ قال الله تعالى أجود نبی نے جودا فرمایا سب سے زیادہ اللہ ہے، ثم انا اجود بنی آدم، پھر اللہ کے بعد سب سے زیادہ سخی میں ہوں، وأجودهم من بعدي رجل علم علما فنشره ہاں پھر میرے بعد سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو علم حاصل کرے اور لوگوں میں اس کو پھیلا دے۔ يأتي يوم القيامة أميرا وحده قیامت کے دن وہ اکیلا امیر بن کے آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ پوری امت بن کے آئے گا اکیلا۔ امیر کے ساتھ ایک پوری امت ہوتی ہے نا، تو اس کے ساتھ ایک پوری امت ہوگی، تو اکیلا ہی امیر ہوگا ایک بہت بڑی امت کا، جس کو اس نے پڑھایا، سکھایا، علم دیا، لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ دیکھو علم کی جہاں بھی بات آتی ہے نا تو یعلم بھی آتا ہے وہاں پہ، سکھاتا بھی ہو، تو وہ علماء جو بیچارے بند کمرے میں بیٹھے ہیں، نہ کچھ سکھا رہے ہیں نہ سیکھ رہے ہیں، بس اپنے ہی مطالعے میں لگے ہوئے ہیں اور پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ علم ان کا کیا ہو رہا ہے؟ ضائع ہو رہا ہے نا۔ جی بھائی آپ تصنیف کے ذریعے، تالیف کے ذریعے، بیان کے ذریعے، تدریس کے ذریعے اپنے علم کو پھیلاؤ گے تو بات بنے گی۔ اس لیے ہمارے اکابر اس کا بہت اہتمام کرتے تھے کہ اللہ سے دعا مانگے کہ اے اللہ دین کا کام لے لے، کیونکہ بہت سارے علماء علم بھرپور حاصل کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ پولٹری فارم کھولا ہوا ہوتا ہے کسی نے، کسی کے پراپرٹی کا بزنس ہوتا ہے، سارا دن اسی میں کھپا دیتے ہیں، کوئی 4 شادیوں کے پیچھے ہر وقت لگا رہتا ہے، بعض ہوں گے ایسے، اور کوئی جو ہے وہ کیا نام ہے بھینسوں کا کاروبار کر رہا تھا، ایک مولانا صاحب تھے، تو ہمارے استاذ نے کہا بخاری پڑھنے کی کیا ضرورت تھی بھینسوں کے بزنس کے لیے، وہ تو کچھ بھی پڑھ لیتے، بھینسوں کا کاروبار ہو جاتا۔ تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ وہ ان کو جب بتاؤ کہ یار تمہیں اللہ نے علم دیا تم کیا کر رہے ہو، تو وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں جواب میں، کہ حرام ہے کیا؟ او بھائی آپ کے پاس سونے کے سکے آپ کو مل سکتے ہوں اور آپ چاندی کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تو محرومی کا سودا تو ہے نا۔ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا بنایا تھا، آپ دین کا کام کرتے، ٹھیک ہے سائیڈ میں کمانے کی کوشش کرنا وہ غلط نہیں ہے، لیکن اصل تو آپ کو ہدف دین کو بنانا چاہیے تھا، وہ آپ نے بنایا نہیں، تو ہے کوئی گل تو نہیں نہ ہوئی پایاں۔ چلو دونوں کام صحیح طرح سے ہو نہیں سکتے، بالکل سائیڈ میں رکھے بزنس کو، پھر ٹھیک ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ پہلے علمی استحکام ضروری ہے، مالی استحکام کے چکر میں علمی استحکام آتا نہیں، خالی مالی آ جاتا ہے، تو وہ مالی استحکام والے تو دنیا میں بہت پڑے ہوئے۔ نہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ بھائی اسکولوں میں پڑھانا بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے کوئی بہت زیادہ استعداد نہیں چاہیے نا۔ کچھ ہوتے ہیں بہت ذی استعداد ہوتے ہیں، وہ پھر آگے جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں درمیانے درجے کے ہوتے ہیں، وہ پھر اسکول میں پڑھائیں، وہاں بھی تو ضرورت ہے نا، یونیورسٹیوں میں پڑھائیں، اگر آپ لوگ نہیں جاؤ گے تو بیکار لوگ چلے۔ لیکن استاد صاحب اگر یونیورسٹی چلے جاتے ہیں تو یہ کام کرتے جو کر رہے ہیں ابھی، تو ہر ایک کی مینٹل لیول، علم کا لیول الگ ہوتا ہے، تو اس کو اسی حساب سے۔ ہم نے تو جب علم حاصل کیا، ہم نے تو گویا قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ نہ کسی سرکاری ادارے میں جانا ہے، نہ کہیں بھی نہیں جانا، بس بالکل آزاد ہو کے دین کا کام کرنا ہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ، رزق کی فکر ہی نہیں کرنی، تو اللہ نے کام لے لیا۔ تو لیکن ہر ایک کے لیے یہ حکم نہیں ہے، ہم جیسے نالائقوں کو اللہ نے پھر بھی کام لے لیا، تو وہ بس اللہ کی رحمت زیادہ ہے اس میں، زیادہ کیا ٹوٹلی وہی ہے، لیکن یہ کہ ہر ایک کے پر یہ چیز سوٹ نہیں کرتی۔ پتہ چلا نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، زیادہ کے چکر میں تھوڑے سے بھی گئے۔ تو ہر آدمی ایک نہیں، اپنی لیول دیکھنا پڑتا ہے نا، اس کا مینٹل لیول کتنا ہے، اس کے استعداد کتنی، اس حساب سے آپ کی تشکیل۔ تبھی اپنے آپ کو بڑوں کے حوالے کر دو، وہ زیادہ بہتر، آپ کا ریکارڈ دیکھ کے بتائیں گے یہ کرتا کیا رہا ہے، مثلا کردہ کی ہے، نمبر دیکھ کے اندازہ لگا لیں گے۔ صاحب تو بندے کو پڑھ لیتے ہیں 2 منٹ کے اندر کہ یہ بندہ ہے کس کام کا، سمجھ رہے ہو؟ مرکز سے تعلق مضبوط رکھو، مرکز سے تو کام میں آ جاؤ گے۔ ہم نے الحمدللہ جب سے دارالفتہ آئے 1993 میں، اس کے بعد سے ہم نے کہا مر جائیں گے مگر مرکز کو نہیں چھوڑیں گے، ان لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، بس ان کے ساتھ۔ تو اللہ نے کام لے لیا۔ بہت لوگ آئے ابھی ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر وظیفہ اچھا ہے، ادھر یہ ہو جائے گا۔ ہم نے کہا بھائی بھاڑ میں جاؤ یار، ہم کیا کریں گے، تمیز سے ایک جگہ۔ جب اعتماد ہے، اللہ نہ کرے اعتماد ختم ہو گیا تو الگ بات ہے، تو اعتماد ہے الحمدللہ، تو چل لیں، سمجھتے ہو جی۔ وہ ہمیں نکال دیں تو الگ بات ہے، وہ نکال دیں تو الگ۔ چلیے لائن کریے گا۔ حدیث نمبر 260 وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے آئے، لگ رہا بہت ہنسی قال من همان لا يشبعان
منهوم کبھی في کبھی العلم جدا لا سا يشبع منه ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها. ہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ. اچھا یہ جو حدیث ہے نا وہ حدیث تو پڑھی نہیں, ما حد العلم حضرت ابو دردہ والی, کہ اچھا ترجمہ نہیں ہوا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ علم کی حد کیا ہے کہ جب انسان اس حد تک پہنچ جائے تو فقیہ بن جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری امت پر 40 حدیثیں یاد کر لے دین کے معاملے میں, یعنی شرعی مسائل ہوں اس میں, تو اللہ اس کو فقیہ بنا دیتے ہیں, اور میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا اور اس پر گواہ ہوں گا. 40 حدیثیں ہیں, لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے, یہ بہت زیادہ کمزور روایت ہے. علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے الاربعین للنوویہ کے نام. Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now.